ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد فاطمہ صاحبہ اور وفاقی وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کام. بہت شکریہ شہزاد صاحبہ. شہزاد صاحبہ سب سے پہلے تو بات کریں گے انڈسٹراس ایکسپو کی جو ہم نے دیکھا, بہت زبردست ایونٹ تھا. اس میں بڑی تعداد میں شرکاء تھے, اس میں ہماری ڈگنیٹریز تھے, اس میں بچے تھے, نوجوان تھے, بڑی دلچسپی کی چیزیں تھیں. بہت کچھ ایسا تھا جس کا تصور اس سے پہلے ہم پاکستان کے ساتھ نہیں جوڑتے تھے, لیکن پاکستان میں یہ سب کچھ بن سکتا ہے. اتنا سب کام کب سے ہو رہا تھا, کہاں ہو رہا ہے یہ کام, اور اس کو ذرا منظر عام پر سینٹر سٹیج آنے میں وقت نہیں لگ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے آج یہاں پہ دعوت دینے کا. دیکھیں آپ نے بالکل درست فرمایا, پچھلے 2 دن میں جو ہم نے ایکسپو کے اوپر اپنے پروڈکٹس دیکھے, اپنی انڈسٹری کے, اپنے سٹارٹ اپس کے, اپنے ملٹری کے, مطلب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ حیران کن حد تک ہم نے انوویشن دیکھی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے جب اس کی کال دی تو ہمیں 500 سے زائد اپلیکیشنز آئیں کہ ہم یہاں پہ آ کے اپنا پروڈکٹس ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. وی کوڈ اونلی اکاموڈیٹ, ہم کوئی 54 کے قریب ہم اکاموڈیٹ کر سکے. اگلے سال انشاءاللہ اس سے بھی بڑا کریں گے. مگر الحمدللہ ایک مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ٹیپ کریں اور ہم اس کو پورا ایک میپ کریں کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر روبوٹکس اور آٹونومس سسٹمز میں کیا کیا آج جو ہے وہ ہمارے بچے, ہماری یوتھ, ہماری انڈسٹری کیا انوویشن کر رہی ہے. اور جو ہم نے دیکھا جس میں چاہے پروستھیٹک لمبس تھے, یا ہم نے دیکھا کہ ہماری جو ملٹری کی تمام انوویشن تھی, ہماری فائر فائٹنگ روبوٹس تھے, ہمارے ریسکیو مشن کے روبوٹس تھے, اور اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی چیس پلینگ انٹیلیجنٹ سسٹمز ہم نے دیکھے, میز نیویگیٹرز دیکھے. سو ایک ہول ارینا, ہیومنوائڈز ہم نے دیکھے, لاجسٹکس کے ہم نے سسٹمز دیکھے. تو ایک پورا ایک ڈائیورس کینوس تھا جس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ہر سطح پہ, ہر سیکٹر میں ہمارے پاس اس وقت بہترین صلاحیت موجود ہے. اور اسی طرح بچوں کے لیے امرسیو زون جو تھی وہ بڑی پاپولر رہی بچوں کے لیے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بچے آئے, فلائٹ سیمولیٹرز دیکھی انہوں نے, روبو وارز دیکھی. تو الحمدللہ اٹ وینٹ ویری ویل بیانڈ آر ایکسپیکٹیشنز. اور بالکل پاکستان میں یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے, اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ دس واز جسٹ دی ٹپ آف دا آئس برگ. اس سے بہت زیادہ ریسرچ اور انوویشن جو ہے وہ ہو رہی ہے الحمدللہ. ہارٹ وارمنگ اینڈ انکریڈیبل. دس از دی ٹپ آف دا آئس برگ. دس از ویری امپریسو. مطلب اس سے تو بڑی انکریجنگ ایک فیلنگ ہوتی ہے. اور اگر ہمارا مستقبل ایسی ہی ٹیکنالوجی سے جڑا ہے تو یہ بتائیے کہ پاکستان بھر میں ایسی یونیورسٹیز, ایسے ادارے ہونے چاہیے جو یہ کام سکھا بھی سکیں, پڑھا بھی سکیں, تو اور کم خرچ میں بائی دی وے یہ سب کچھ ہو سکے. کیا آپ مطمئن ہیں کہ اس طرف بھی کام ہو رہا ہے, یا پھر مزید ادارے, مزید ٹرینرز, مزید فنڈنگ خاص طور پہ اب بھی چاہیے ہوگی؟ دیکھیں ہم نے جو ہماری پورا جو ٹیکنالوجی دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کنونشنل آئی ٹی, ٹیلی کام, کمیونیکیشنز تو ہمیشہ ریلیونٹ بھی رہیں گے, بیس لائن ہے, فاؤنڈیشن ہے. مگر جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جس میں اے آئی ہے, آپ کا کلاؤڈ ہے, آپ کا بلاک چین ہے, آپ کی سیمی کنڈکٹرز ہیں, اور اسی طرح یہ جو انٹیلیجنٹ سسٹمز ہیں وچ از اسینشلی اے مینیفیسٹیشن آف اے آئی اٹ سیلف. تو یہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر اب ہماری بھرپور طرح سے یہ فوکس ہے کہ ایک طرف ہم انشور کریں کہ جو ہمیں کرٹیکل ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے, جس میں تعلیمی اداروں کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے, سینٹرز آف ایکسلنس کی ضرورت ہے. اور میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو سینٹر آف ایکسلنس آف روبوٹکس ہے یہ 2016-17 میں جب ہماری حکومت تھی, میاں نواز شریف صاحب کی جب وہ وزیر اعظم تھے, تب ہم نے یہ سینٹرز آف ایکسلنس بنائے. احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ پلاننگ میں تب تھے, تو انہوں نے کنسیو کیے جس میں روبوٹکس بھی تھا, کلاؤڈ کمپیوٹنگ بھی تھا, اے آئی کا سینٹر آف ایکسلنس تھا, اور یہ یونیورسٹیز میں بنائے گئے اور تعلیمی اداروں کو امپاور کیا گیا ان ریسرچ سینٹرز سے, سینٹرز آف ایکسلنس سے. اب پچھلے چند عرصہ اس کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی, لیکن اب جب ہم واپس آئے ہیں ان کے اوپر ہم نے دوبارہ فوکس کیا, ان کی فنڈنگ بحال کی ہے, اور انشاءاللہ مزید کھولنے پہ بھی ہم بھرپور کوشش بھی کریں گے اور فنڈنگ بھی کریں گے. یہ جو ایونٹ تھا یہ بھی ہمارا نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ جو اگنائٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا جو نیشنل سینٹر آف روبوٹکس اینڈ آٹومیشن ہے جو کہ نسٹ کا کالج آف ای ایم ای ہے, اس کے ساتھ مل کے ہم نے یہ
آگے کیا ہے. تو تعلیمی اداروں میں کچھ کام ہو بھی رہا ہے, مگر obviously we have a long way to go. ہم نے بہت کام اور بھی کرنا ہے تاکہ ہم ان ساری ٹیکنالوجیز کو انڈیجنائز بھی کر سکیں اور سیلف سسٹینیبل بھی بن سکیں. We do have a long way to go but we are on the right path. یہ بتائیں کہ پاکستان روبوٹکس میں بھی بہت کچھ کر رہا ہے, لیکن دنیا میں اور ممالک بھی ہیں جو obviously یہی سب کچھ کر رہے ہیں, تو کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے پروڈکٹس کو ایسے معیار اور ایسے کاسٹ خاص طور پہ ہیں جو دنیا کو ایک اچھا کمپٹیشن دے سکیں؟ بہت ہی بہترین آپ نے سوال کیا ہے, اور میں اس کو روبوٹکس کی حد تک جو ہے وہ محدود نہیں رکھوں گی. دیکھیں آج ہماری کنونشنل انڈسٹری بھی جو ہے, چاہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, آپ آٹوموٹیوز کی انڈسٹری ہے, ہماری زراعت ہیں, ہماری صنعت, ہماری ٹریڈنگ, ہماری ہر انڈسٹری جو ہے وہ آٹومیشن کی طرف چلی گئی ہے. So it's not just about robotics anymore as a sector on its own. مگر یہ جو روبوٹکس اور autonomous systems اور automation ہے, اس نے باقی بھی پوری اکانومی جو ہے اس کو چلانا ہے, اور آنے والے وقتوں میں ہماری جو معیشت ہے اس کی گلوبل کمپیٹیونیس کا انحصار اس چیز کے اوپر ہے کہ ہم کتنی جلدی یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب آئے, انہوں نے ہمیں وقت دیا اور انوگریٹ کیا, ساتھ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب تھے. دیکھیں پچھلے سال ان کی قیادت میں جو مارکہ حق ہوا, اس میں ہم نے ایک عملی مظاہرہ دیکھا کہ جب ہمارے اوپر ایک کوئی تھریٹ آتا ہے تو ہم کس طرح اپنے آپ کا دفاع کرنا جانتے ہیں, اور ہم کس قدر سیلف ریلائنٹ بھی ہیں. اور مجھے بہت فخر ہے یہ بات کہنے میں کہ ایک طرف تو ہم نے کنونشنل جنگ لڑی اور جیتی, مگر دوسری طرف اسی جنگ میں ہمارے افواج پاکستان جو ہیں انہوں نے ٹیکنالوجی اور سائبر کے ذریعے اور ان آٹونومس سسٹمز کے ذریعے جو ہے وہ برتری اپنی دکھائی اور دنیا کو دکھائی. تو جب آپ گلوبل کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ہم کمپلیٹلی انڈیجنائز یا سیلف ریلائنٹ ہیں, یا میں ضرور کہوں گی کہ وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو, مگر جو اس وقت بھی ہماری صلاحیت ہے وہ الحمدللہ وہ بہت بہترین ہے, اور ہماری کوشش یہ رہے گی کہ اس کو ہم مزید آگمنٹ کریں, بہتر کریں, اور جیسے کہ میں نے کہا ایڈ ہاک پروگرامز کے ذریعے نہیں, مین اسٹریم تعلیمی نظام جو ہے وہ بچوں سے بھی. مجھے باہر 7 سال کی بچی کل ملی اور اس نے کہا کہ میں روبوٹکس کے اوپر کام کر رہی ہوں, میرے لیے حکومت کیا کر رہی ہے. تو تعلیمی اداروں کے اندر بیسک سطح سے K-12 ایجوکیشن, پھر انٹرمیڈیٹ اور آگے یونیورسٹیز تک جو ہے ہم انشاءاللہ اس نظام کو بہتر کریں گے. اور جب ایک ہیومن ریسورس آپ کی بہترین ہو جاتی ہے, جو پاکستان کی میں کہوں گی یوتھ ہمارا ایسٹ ہے, تو خود بخود جو ہے ہماری گلوبلیٹیونیس آتی جائے گی. اچھا منسٹر صاحب, اب ہر چیز AI اور IT کمیونیکیشن سے جڑ چکی ہے, اس لیے انٹرنیٹ کی فراہمی اور اچھے انٹرنیٹ کی فراہمی, اب سپیڈ اپ گریڈیشن کی بھی بات ہے. ظاہر ہے یہ سہولت نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. اب آپ کو بھی احساس ہوگا, اب ویسے رائٹ آف وے والی قانون سازی بھی کھٹائی میں پڑ چکی ہے, پھر کس طرح ہمیں اچھی سپیڈ ملے گی؟ آج ہیں ہی آپ ہمارے ساتھ, تو پلیز بتائیے کیا کہنا ہے آپ کا. بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں انٹرنیٹ یقیناً اب ایک اٹس ناٹ این آپشن اینی مور. میں کہوں گی کہ جیسے ہمیں ہمارے گھروں میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پانی آتا ہے یا گیس آتی ہے, پائپ بچتی ہے, بجلی کی تاریں بچتی ہیں, ویسے انٹرنیٹ بھی آنا چاہیے. اور قانون سازی کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہم انشور کریں کہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے فائبرائزیشن میں, آپ نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان کا دنیا کا سب سے بڑا اسپیکٹرم آکشن کیا. ہماری سب سے بڑی باٹل نیک یہ تھی کہ 2016-17 میں جو ایک آکشن ہوا جس میں کچھ اسپیکٹرم جو ہے وہ کمرشل اویلیبل کیا گیا, مگر 90 سے آج تک جو ہے وہ ٹوٹل 274 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم جو ہے وہ ہماری 25 کروڑ عوام کے لیے اویلیبل تھا. اور آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ 3 لین کی سڑک کے اوپر جو ہے وہ ہم 8 لینز کی گاڑیاں چلانے کی کوشش کر رہے تھے, جس کی وجہ سے جو اسپیکٹرم کنجیشن ہے وہ ہم نے آبزرو کی اور آپ سب کو بھی محسوس ہوئی. اور اس کنجیشن کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے 25%
इंक्रीज़ देखा है लोगों में जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, और जो डेटा का इस्तेमाल है वो 50% ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब आपकी जो रोज़मर्रा की एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा डेटा रिक्वायरती हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ ममालिक जो है वो यहाँ फाइबराइजेशन में करना चाहते हैं, मगर जब वो कराची से लाहौर तक फॉर एग्ज़ाम्पल फाइबर बिछाना शुरू करते हैं तो रास्ते में कितनी ही गवर्नमेंट्स, कितने ही इदारे, डिपार्टमेंट्स, कितने प्राइवेट लैंड्स, हर चीज़ जो है वो रास्ते में आती है जिससे हम वो फाइबर गुजर के जो है, और ज़्यादा जो इसका फाइबर लिंक होती है ये हाईवेज़ और रेस के साथ होती है। इसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, प्रोसेसेस भी, अप्रूवल्स भी नहीं हो रहे। तो उस लेजिस्लेशन के ऊपर यकीनन थोड़ा सा जो भी पब्लिक का कंसर्न आया उसको सॉल्व करके इंशाल्लाह वो लेजिस्लेशन ज़रूर होगी, और जो भी हमारी पब्लिक के कंसर्न से प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया उसको हमने सारी चीज़ों को रिजॉल्व करके, पहले भी उसके अंदर जो इंटेंट थी वो बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन अब हमने प्लेन रीडिंग भी उसकी क्लैरिटी ला के तो इंशाल्लाह ये बिल पास भी होगा। और उसके अलावा भी हमारी जो कंडीशंस हैं लाइसेंसेस की वो हमने इस तरह की बनाई हैं कि रोल आउट करेंगे। ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि promising. अब उसमें तब्दीलियाँ लाई गई हैं जो ज़रूरी थी, और उसके बाद ये बिल आपको उम्मीद है कि ये पास होगा। बहुत शुक्रिया शिजा फातिमा, वफाकी वज़ीर IT और टेलीकॉम।